لیکن آج میری گفتگو لفظ نبی پر ہے۔ عید میلاد النبی میں جو لفظ نبی ہے، عید میلاد النبی کے اندر جو لفظ نبی ہے، اس پر بھی دلیل دینے کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے، اور پھر اسی پر آگے عقیدہ ختم نبوت کی بھی بنیاد ہے۔ عید میلاد النبی بچپن سے آپ سنتے آئے، میں نے سنا، صدیوں میں یہی ذکر چلتا آیا۔ یہ اصول ہے ہماری جو کتابیں ہیں درس نظامی کی، جن کے ذریعے سے قرآن و سنت کو سمجھا جاتا ہے کہ جب مشتقی کا صیغہ کسی پہ بولا جائے تو مبدأ اشتقاق حکم کی علت بنتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب کا ادب کرو، تو مطلب یہ بنے گا کہ وصف قرات ادب کے حکم کا سبب ہے، اور یہ نہیں کہ انہوں نے 40 سال بعد قاری بننا ہے، بلکہ اس وقت وہ وصف قرات سے متصف ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی اصول کے مطابق یہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی عید کی خوشی ہے جو بوقت ولادت بھی نبی تھے۔ آج کچھ لوگوں کو جو بھول ہونے لگی، تو ان کے ہاں ٹائٹل ان کے عقیدے کے مطابق یوں ہونا چاہیے، معاذ اللہ، یا تو کہیں عید میلاد غیر نبی، یا کہیں عید میلاد ولی۔ جو ان کا نظریہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، تو پھر بوقت ولادت اگر نبی نہیں تھے تو جو اس وقت حیثیت تھی اسی کا ذکر ہوگا، اور اس وقت ان کے بقول نبی نہیں تھے، تو نبی نہیں تھے تو پھر غیر نبی کا لفظ بولا جائے گا، اور اگر وہ محض ولی تھے تو پھر ولی کا لفظ بولا جائے گا۔ تو کتنی دھاندلی کر رہے ہیں یہ کچھ لوگ کہ جو جلسے تو اہل سنت کے کرتے ہیں، جنہوں نے اشتہار عید میلاد النبی کے شائع کیے، مگر تقریر کرنے وہ آ جائے کہ جو میلاد الولی بیان کر رہا ہو، تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہوگا قوم کے ساتھ۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہم اہل سنت لفظ عید کے بھی محافظ ہیں اور لفظ نبی کے بھی محافظ ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے، اس وقت ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رب ذوالجلال نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پھر واپس نہیں لی۔ بوقت ولادت بھی نبی تھے اور 40 سال کے ہر سیکنڈ میں نبی تھے۔ 40 سال پر اللہ کے حکم پر آپ نے نبوت کے احکام جاری فرمانا شروع کر دیے، چونکہ 40 سال کے بعد بھی جب رب نے فرمایا کہ محبوب خاموش رہو، سرکار خاموش رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت واپس چلی گئی۔ جب رب نے فرمایا کہ بولو، سرکار بول پڑے۔ تو آغاز میں جو رب ذوالجلال نے محبوب کو بلانا چاہا اعلان کروانے کے لیے، تو رب کا حکم آیا تو سرکار نے اعلان فرما دیا۔ لیکن اگر بوقت ولادت ہی رب حکم فرماتا تو سرکار اسی وقت اعلان فرما دیتا۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نہیں تھی کہ 40 سال وہ کمی پوری کی جاتی رہی۔ کمی تھی اس معاشرے میں، اس ماحول میں، ان لوگوں میں
کہ انہیں کچھ سوچنے کا، دیکھنے کا وقت ملے۔ پھولوں سے حسین بچپن، شبنم سے شفاف جوانی، تجارتی سفر، معاہدے، مختلف فیصلے، یہاں تک کہ وہ گھر بیٹھے بھی صادق و امین کہنے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ آپ اول النبیین ہیں، اور یہ شان کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ان دونوں پر ہی مسلمانوں کا ایمان ہے۔ عالم ارواح میں، عطائے نبوت میں آپ سب سے پہلے ہیں۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی تو آپ کو نبوت دے دی گئی۔ دنیا میں ظہور کے لحاظ سے آپ سب سے آخر میں آئے، اور آپ خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کسی بھی نبی کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لفظ نبی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نبی کے جن کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کی ولادت، آخری نبی کی ولادت، وہ ولادت نبی جس نے پھر کسی نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ کہ یہ 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہوئے یہ منفرد ولادت ہے کسی نبی کی، کہ جو سارے انبیاء کی ولادت سے امتیازی شان رکھتی ہے۔ ولادت بڑے بڑے نبیوں کی ہوئی، مگر کسی کی بھی ایسی نہیں تھی کہ جس نے کسی نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہ چھوڑی ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی ختم نبوت والی ہے، کہ اس انداز میں آپ کی ولادت ہوئی کہ پیچھے کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہیں بچی۔ ہاں، کوئی غیر نبی پیدا ہو یا نبی پہلے آیا ہوا پھر اس کا نزول ہو، وہ ہے۔ یا اگر کوئی دعوے دار ہوگا، ویسے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ صحن چمن میں تو کوئی جگہ نہیں تھی کسی نبوت کے پھول کے کھلنے کی، یہ کانٹا ہے قادیانی جو کسی کوڑے کے ڈھیر پہ گندگی میں اگایا ہے۔ یہ لفظ نبی کے اندر سب کچھ موجود ہے، اور اس کی خبر دشمنوں کو شروع سے تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو رات ہے، اس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث شریف ہے، یہ جلد نمبر 3 میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا، مکہ مکرمہ کے اندر ایک یہودی کی رہائش تھی۔ اس یہودی نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی، ان علوم کے ذریعے سے جو اس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ صفحہ نمبر 498 پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس رات کو جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے، یہودی نے قریش سے کہا
یہ حدیث نمبر 4233 ہے۔ کانا یہودی کا سکن مکہ یتاجر بہا، وہ آیا تھا تجارت کے لیے لیکن ڈھونڈ زیارت رہا تھا۔ فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال في مجلس من قریش، جب وہ رات آئی کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا، یا معشر قریش هل ولد فيكم الليلة مولود، اے قریش کیا آج کی رات تم قریش کے گھروں میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ فقالوا واللہ ما نعلم، تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ہمیں معلوم نہیں، یعنی جو اس وقت اس یہودی سے ملے ان کے علم میں ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر نہیں تھی، چونکہ بالکل ایک نئی بات تھی اور وہ جو سامنے اس وقت تھے ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ قال اللہ اکبر، تو اس یہودی نے کہا عجیب بات ہے کہ جو ساری کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے تم اس سے بھی بے خبر ہو۔ تو کہنے لگا کہ پھر وَاحْفَظُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو بولنے لگا ہوں میری بات یاد کر لو۔ وَلِدَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ، کہ آج کی رات نبی پیدا ہوئے جو کہ تاجدار ختم نبوت ہیں۔ یعنی ولادت کے ساتھ ہی ختم نبوت کا بھی ذکر سنا دیا۔ وَلِدَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ، آخری امت کے نبی آ گئے ہیں، یعنی جب امت آخری ہے تو ظاہر ہے نبی بھی آخری ہیں، یعنی نبی بھی پیدا ہوئے ہیں اور وہ کہ جن کے بعد اب آگے نبی کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ جس وقت یہ خبر دی ساتھ علامت بھی بتائی کہ ان کی نبوت پر ان کے بدن پر گواہی موجود ہے۔ کہتا ہے بین کتفیہ علامت، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے۔ اور قریش سے کہا کہ چلو تم ابھی علم میں نہیں تو جاؤ اب جا کے پتہ کرو تمہیں وہ مل جائیں گے۔ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ، جب قریش اپنے گھروں کو لوٹے، أَخْبَرَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ أَهْلَهُ، تو ہر ایک نے گھر جا کے اپنی گھر والی سے کہا اور اہل خانہ سے کہا کہ ایک بہت بڑی یعنی کائنات کی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہمارے پاس ہے، بہت بڑی خبر کائنات کی کہ جس کی طرف توجہ کی جائے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسے فرزند قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں جو نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو پھر عورتوں نے ایک دوسرے گھر کی طرف رابطہ کیا تو پتہ چل گیا۔ فقالوا قد ولد لعبد اللہ ابن عبد المطلب غلام سموه محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کہا کہ آج حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں ایک عظیم فرزند پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے۔ اب یہ قریش اس یہودی کو بتانے چلے گئے کہ تم نے جو خبر دی تھی وہ تو بالکل خبر سچی ہے، ولادت کی، لیکن ولادت ولی کی نہیں، ولادت نبی کی، کیونکہ دینے والے نے خبر ہی میلاد النبی کی دی تھی۔ تو یہ قریش جب گئے